السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ میرا نام حسن ہے اور میں مانگا منڈی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک گھر تھا جہاں بابا جمیل رہتے تھے۔ بابا جمیل کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ تینوں ہی بہن بھائی شریف اور لائق تھے، نہ کسی سے لڑائی کرتے اور اپنی مستی میں مست رہنے والے۔ اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول ہی کی زندگی تھی ان کی۔ بابا جمیل سب سے چھوٹے بیٹے سمیر کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور سمیر بھی دل لگا کر پڑھ رہا تھا۔ وہ ہر کلاس میں فرسٹ آتا۔ میٹرک کے پیپر دے کر سمیر فارغ تھا کہ اس کی خالہ جو کہ ملتان رہتی تھی وہ آئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جس کا نام ہنا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی اور ابھری جوانی، درمیانہ قد، بڑی بڑی آنکھیں، بھرے بھرے گال، باریک باریک ہونٹ، پتلی کمر میں خدا کا انمول شاہکار تھی۔ جب سے وہ آئی سمیر نے باہر آنا ہی بند کر دیا۔ ایک دن وہ بہت خوش باہر آیا جہاں ہم سب دوستوں نے بیٹھ کر باتیں کی۔ میں نے سمیر سے پوچھا، سمیر بھائی جب سے خالہ آئی ہیں آپ تو باہر ہی نہیں آتے، کیا بات ہے؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، بعد میں بتاؤں گا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 1 ماہ گزر گیا تھا اور ہنا کے جانے کا وقت آ گیا۔ جس دن ہنا نے جانا تھا، جب میں نے سمیر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات تھی۔ میں نے جب پوچھا تو کہنے لگا، علی بھائی میں ہنا سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بنا جی نہیں سکتا۔ میں نے اس کو خاموش کروایا اور اس سے پوچھا کہ ہنا بھی آپ سے محبت کرتی ہے؟ کہنے لگا، ہاں وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ بھی رو رہی ہے، اس کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے، کاش میں اس کو روک لیتا۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا، تمہاری خالہ زاد کزن ہے، مل جائے گی، تمہیں پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے تو ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کا سہارا بنو، ان کا سپنا پورا کرو اور اٹھو، اس کو خوشی خوشی الوداع کرو۔ اس کو خاموش کروا کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ کالج جانے لگا اور میں خود اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا اور یہ شہر پاک وطن چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا۔ جب میں 2 سال بعد واپس آیا تو پتہ چلا سمیر کو فوت ہوئے 6 ماہ ہو گئے۔ اس کے گھر گیا تو سب سے افسوس کیا اور فاتحہ پڑھی اور واپس آنے لگا تو اس کی بہن نے مجھ کو روک کر کہا، علی بھائی سمیر بھائی نے ایک ڈائری دی تھی، جب علی آئے تو اس کو دینا، کیونکہ ساری نہیں تو کچھ میں وہ میرا ہمراز ہے، اس لیے یہ علی کو دینا، میں وہ ڈائری لے کر آتی ہوں۔ وہ ڈائری لے کر آ گئی اور رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ بہت دکھ ہوا کہ آج کے لوگ دولت کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں، ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی دولت جو کسی سچے پیار کرنے والے سے جدا کر دے تو ایسی دولت کو کیا کرنا۔ اس ڈائری میں لکھا تھا جو میرے نام تھا، علی بھائی جب آپ آئیں گے تو اس وقت میں یہ دنیا چھوڑ چکا ہوں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں ہنا سے بہت پیار کرتا تھا پر اس کے بنا جی نہیں سکتا۔ اس کو اس دن آپ کے کہنے پر خوشی خوشی اور لاکھوں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا اور مجھ پا کر رونے لگا۔ اس وعدے کے ساتھ یاد رکھیں گے، ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ اس طرح وہ واپس ملتان چلی گئی اور میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ روز فون پر بات ہوتی کہ SMS پر بھی بات ہوتی تھی، ساری رات بات کرتے کرتے گزر جاتی۔ ہمارا پیار اس سٹیج پر پڑ گیا کہ واپسی ناممکن تھی۔ اچانک کسی ظالم کی نظر لگ گئی اور میرے پیار کو اس کا فون آنا بند ہو گیا۔ جب بھی میں کال کرتا خالہ فون اٹھاتی، اس سے پوچھتا تو کہتی وہ پڑھ رہی ہے، کبھی گھر کا کام کر رہی ہے۔ بس اسی طرح ہی 3 ماہ گزر گئے۔ اس کی آواز سنے ہوئے میں تڑپتا رہتا، روتا رہتا، کوئی غم سار نہ تھا جس کو دل کا حال بتاتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھا میں، خود ملتان چلا گیا۔ خالہ کے گھر پہنچا تو بیل دی، دروازہ خالہ نے کھولا۔ خالہ بڑے موڈ سے ملی، میں خاموشی سے اندر آ گیا، سب سے ملا۔ ہنا کا پوچھا تو خالہ کہنے لگی وہ باہر کسی سہیلی کے ساتھ گئی ہے۔ میں بیٹھا رہا، خالہ نے بوتل پلائی کہ 1 گھنٹے بعد وہ بے وفا آئی، مجھے دیکھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے SMS کیا، جانے ہنا کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا مجھے دے رہی ہو۔ اس نے کمرے میں بلایا اور بولی، دیکھو سمیر میں تم سے مذاق کر رہی تھی، میں تم سے پیار نہیں کرتی، میں اپنی پھپھو کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں جو یہی ملتان رہتا ہے۔ اس کا اپنا کاروبار ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، نوکر چاکر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو رہنے کو اپنا مکان بھی نہیں، تم مجھے کیا دو گے؟ تم کیسے مجھے خوش رکھ سکتے ہو؟ اس لیے اپنی طرح کی کوئی غریب لڑکی دیکھ لو اور شادی کر لو۔ میں روتا رہا، تڑپتا رہا، مگر اس سنگ دل کو رحم نہ آیا۔ اس کو وعدے قسمیں یاد دلائیں تو خالہ آ گئی۔ خالہ نے آتے ہی برسنا شروع کر دیا، میں کب سے تمہاری بکواس سن رہی ہوں،
اس نے 4 دن ہنس کر بات کیا کر لی، تم اس کو پیار سمجھنے لگے؟ چلے جاؤ یہاں سے، گھر سے، خبردار اگر آئندہ یہاں کا رخ کیا تو۔ میں ٹوٹے دل سے واپس آ گیا، سارا دن روتا رہتا تو کھانے کا ہوش نہ پینے کا، کیا کرتا اس زندگی کا جس میں ہنا کا پیار نہیں۔ گھر والے علاج کروانے لگے اور اس بے وفا کی یاد زخم دیتی رہی، بس یہ زخم اور درد لے کر اور نہیں جی سکتا، اسی لیے خدا سے دن رات موت کی دعا مانگتا ہوں، شاید خدا نے سن لی ہے۔ آج ڈاکٹر نے کہا اس کو بلڈ کینسر ہے، اب یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ گھر والے رونے لگے، تڑپنے لگے، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں سچ میں خوش ہوں۔ میں ایسی لالچی دنیا کو چھوڑنے والا ہوں جہاں پیار نہیں دولت دیکھی جاتی ہے، اس لیے پتہ نہیں کل کا سورج دیکھنا نصیب ہو یا نہیں، اسی لیے اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی سمیر کی اور علی بھائی نے ہم سے شیئر کی ہے۔ امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی اور آپ کے لیے ایک سبق آموز ویڈیو ثابت ہوگی۔ خواتین و حضرات، بعض اوقات رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو بہت مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ انسان امیر ہے یا غریب۔ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کے امیر غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر محبت ہی جھوٹی ہو، ایک دھوکہ ہو، ایک فریب ہو، اور جیسا کہ ہینا کہتی ہے کہ مذاق ہے، تو ایسی محبت کا انجام یہی ہوتا ہے، یا تو انسان اپنے محبوب کو کھو دیتا ہے اور یا پھر اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔